دوستو، جب سے ارطغرل غازی سیریل ہمارے سامنے آیا ہے تب سے ہر بندہ یقیناً ارطغرل غازی کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی کے بیٹوں کے ذریعے سے جو سلطنت قائم کی گئی تھی یعنی سلطنت عثمانیہ، اس کے بارے میں بھی آج ہر کوئی جاننے کے لیے بڑا بے تاب رہتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں کی فرمائشوں پر ہی ہم نے سلطنت عثمانیہ یعنی جسے ہم دا اوٹومان ایمپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی پوری سیریز شروع کی ہے، جس سیریز میں ہم آپ کو تمام سلطانوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اس سیریز کی آج ہی ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح عثمان غازی کی پوری زندگی گزری، اور عثمان غازی نے اپنے باپ ارطغرل غازی کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور ساتھ ہی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح عثمان غازی کے بیٹے یعنی ارطغرل غازی کے پوتے اورحان غازی نے اپنے باپ عثمان غازی کی آخری خواہش کو پورا کرتے ہوئے برسا شہر کو فتح کیا تھا، اور اسی میں اپنے باپ عثمان غازی کو مرنے کے بعد دفنایا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اورحان غازی کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہماری اس سیریز کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ ڈسکرپشن کے ذریعے سے بھی اس ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں۔ اورحان غازی ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لہٰذا دستور کے حساب سے تو عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاء الدین کو ان کا جانشین یعنی سلطنت کا سلطان بننا طے تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ جو اورحان غازی کے بڑے بھائی اور عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے یعنی علاء الدین پاشا، ان کی توجہ زیادہ تر دینی معاملات میں رہتی تھی۔ انہوں نے علم دین حاصل کیا تھا اور اپنی پوری زندگی اسی پر صرف کر رکھی تھی، لہٰذا ان کو ذرہ برابر بھی حکومت اور سلطنت کی طرف توجہ نہیں تھی۔ لہٰذا یہی وجہ رہی کہ عثمان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین بنایا یعنی سلطنت کا سلطان بنایا، کیونکہ اورحان غازی بہادری، عقلمندی اور ہوشیاری میں اپنے دادا ارطغرل غازی اور اپنے باپ عثمان غازی سے ذرہ برابر بھی کم نہیں تھے۔ وہ بالکل ہی بہادری اور عقلمندی میں ویسے ہی تھے جیسے ان کے باپ عثمان غازی اور ان کے دادا ارطغرل غازی ہوا کرتے تھے۔ علاء الدین پاشا یعنی عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے، جنہیں سلطان بننا تھا لیکن وہ اپنی ہی مرضی سے نہیں بنے تھے، انہی کو اورحان غازی نے اپنا جانشین یعنی اپنا وزیر منتخب کیا۔ علاء الدین پاشا ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا سب سے پہلا سویدھان بنایا، اور انہوں نے ہی عثمان غازی کے نام کے سکے پوری حکومت میں رائج کر دیے۔ اور اس کے علاوہ علاء الدین پاشا ہی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی سب سے پہلی فوج بنائی، یعنی جسے آج ہم آرمی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی کوئی بھی فوج نہیں تھی، بلکہ جب بھی کسی بھی جگہ پر جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا تھا، اور لوگ اپنی رضامندی سے اپنی خواہش سے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور جنگ کی طرف نکل جایا کرتے تھے، اور جنگ فتح ہونے کے بعد جو بھی مال ملتا تھا وہی ان کا معاوضہ یعنی ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، اسی کو سب آپس میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن علاء الدین پاشا نے دنیا کی سب سے پہلی تنخواہ دار فوج کا نظام کیا، اور اس کے بعد خیر الدین پاشا نامی ایک وزیر کی خواہش پر سلطنت عثمانیہ نے ایک ایسی اسپیشل فورس تیار کی تھی جسے ہم دنیا کی سب سے پہلی اسپیشل فورس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس فورس کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کی فتح کا جو سلسلہ تھا وہ سیلاب کی طرح تیز ہو گیا، دن و دن بڑے سے بڑے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، کیونکہ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی بلکہ اس کو بڑے ہی باریکی سے ٹرین کیا جاتا تھا۔ اس فوج کو تیار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی پوری سلطنت سے 10-12 سال کے ان بچوں کو چنا جاتا تھا جو دماغی اور جسمانی طور پر خوب مضبوط ہوں، اور پھر انہیں دینی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا جاتا تھا، اور انہیں ایسی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ جنگوں کے بڑے بڑے میدان میں کسی سے بھی ہار نہ سکیں۔ لہٰذا اس طرح ہر سال 1000 بچوں کو تیار کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں سلطنت عثمانیہ کی یہ فوج اتنی عظیم فوج بن کر ثابت ہوئی کہ بڑے بڑے دشمن ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے۔ اورحان غازی نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یعنی 1326 میں یعنی بروسا شہر کے فتح ہونے کے چند ماہ بعد ہی عیسائیوں کے ایک بڑے شہر جسے آج ہم ازمیت کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی فتح کر لیا تھا، اور پھر 1330 میں جسے آج ہم ازمیر شہر کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی فتح کر لیا تھا۔ یہ شہر اس دور میں عیسائیوں کی دوسری سب سے بڑی طاقت تھی،
یعنی اس شہر کا نام استنبول کے بعد پہلے نمبر پر آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک اورحان غازی کو کسی بھی جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان غازی نے اپنی سلطنت کے تمام لوگوں کی ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دینا شروع کر دیں۔ اورحان غازی نے اپنی سلطنت کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا، ہر شہر ہر گاؤں میں مدرسے اور کالجز کھلوائے اور جگہ جگہ پر مسجدیں قائم کروائیں، پوری اپنی سلطنت میں اسپتالوں کا ایک جال بچھوا دیا۔ اورحان غازی نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں تعلیم کا ایسا نظام پھیلایا کہ وہ تمام کے تمام لوگ سلطنت عثمانیہ کے رنگ میں رنگ کر سلطنت عثمانیہ کے ہمیشہ کے لیے ایک حصہ بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد اورحان غازی نے بالکل بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لگاتار بڑے سے بڑے قلعے فتح کرتے چلے گئے۔ 1354 میں سلطان اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے گیلی پولی کے شہر کو فتح کر لیا، اور یہ عثمانیوں کا یورپین کنٹریز میں پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے ایک کے بعد ایک یورپ کے ایریے میں اپنے شہر فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اورحان غازی ہی وہ شخص تھا جس کے دور میں مسلمانوں نے یورپ میں اپنا قدم رکھ دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ کے لوگ اورحان غازی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ سلطان اورحان غازی کے بڑے بیٹے سلیمان شاہ، جسے سلیمان پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ بہت بہادر اور بہت ہوشیار تھے، اور وہی سلطنت عثمانیہ کے تاج کے اگلے اصلی حقدار تھے، لہٰذا یہ طے ہو چکا تھا کہ اگلے سلطان انہی کو بننا ہے۔ لیکن ایک بار کی بات ہے، وہ شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر گھائل ہو گئے، اتنے شدید گھائل ہو گئے کہ کچھ ہی دن کے بعد ان کو موت واقع ہو گئی۔ ان کے مرنے کے بعد اورحان غازی کو ان کا اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اگلے ہی سال ان کے صدمے میں اورحان غازی بھی اس دنیا کو الوداع کہہ گئے، لہٰذا اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کو بروسا شہر ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبر ان کے باپ عثمان غازی کے برابر ہی میں موجود ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے مراد اول کو ان کا تخت نشین بنایا گیا، جن کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہماری اس سیریز کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی سے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔